لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کی بارگاہ میں ولادت باسعادت حجت دوراں امام عصر علیہ السلام کی پرمبارک آمد پر آپ حضرات کی بارگاہ میں تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔ واقعاً یہ بہت ہی خوشگوار گھڑی ہے، بہت ہی خوبصورت لمحہ ہے کہ جس وقت گلستان عصمت و طہارت و ولایت میں پھول کھلا ہے اور اس پھول کھلنے کے سبب شجر طیبہ آل اطہار کے ہر فرد کے چہرے پر خوشحالی اور شادمانی ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا یہ آخری چراغ جو امامت کا تھا، اس کی شعائیں پورے کائنات پر قیامت تک جگمگاتی رہیں گی۔ لہذا امام کی آمد پر ہم اور آپ کا حق بنتا ہے کہ خوش ہوں، اگر محبت ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے، اگر دعویٰ ہے ان کی مودت کا۔ اور خوشی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم محفل اور مقاصدہ اور جشن عالمی طور پر بڑے پیمانے پر نہیں، بلکہ یہ جو حالات ہیں، اگر اس حالات میں اپنے گھروں پر بیٹھ کر گھر کے تمام افراد کو لے کر اپنی فیملی کے ساتھ اگر جشن امام عصر علیہ السلام اپنی گھر کی چہار دیواری کے اندر منایا جائے تو اس سے خوشگوار ماحول اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہر گھر میں امام کی آمد ہوگی، کیونکہ جب امام کے لیے فرش محفل بچھایا جائے گا تو پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام یقیناً آپ کے گھر میں تشریف لائیں گے۔ لہذا یہ مقام شکر ہے کہ یہ ماحول بہرحال ہمارے لیے ایک مشکل کن ہے، اور پروردگار عالم کی طرف سے ایک ہمارے لیے امتحان کا مرحلہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہت ہی اچھا موقع ہے کہ جس کو ہم اور آپ نے درک کیا ہے اس حوالے سے کہ 15 شعبان اپنے اپنے گھروں پر محفل کی جا سکتی ہے، جس میں اپنے امام کو یاد کیا جا سکتا ہے، اپنے امام کی حالات زندگی اور اپنے امام کے حالات حاضرہ اور سوانح حیات کو کس قدر ہم امام سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اپنی محفلوں میں بیان کریے، اپنے بچوں کو بتائیے، اپنی فیملی کے تمام افراد سے یہ بتائیے کہ ہم امام کے لیے کتنا تیار ہیں، ہم نے اپنے آپ کو امام کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے کیا بنایا ہے، کیا تیار کیا ہے، ہم اپنے کو کس طریقے سے تیار کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا نے جو کروٹ لی ہے تو اس اندازے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بعید نہیں ہے کہ امام کا ظہور قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں، ہم اپنے امام سے لو لگائیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام کو جس قدر ہو سکے اپنے آپ کو قریب ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ امام فرماتے ہیں کہ اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَعَاتِكُمْ لا ناسینا لذکرکم، کہ اپنے شیعوں سے فرماتے ہیں امام کہ میں تمہارے امور زندگی سے غافل نہیں ہوں، بلکہ میں تمہارے تمام کے تمام طور طریقے اور تمہاری زندگی سے بالکل آشنا ہوں، اور میں تمہاری محبت کو اور تمہاری یادوں کو بھلا نہیں سکتا، کبھی بھلاتا نہیں ہوں۔ لہٰذا جب ہمارا امام ہم سے اس قدر محبت رکھتا ہے، ہمارا امام ہم سے اس قدر چاہت اور انسیت رکھتا ہے، ہمیں یاد کرتا ہے، تو پھر
ہمارا فریضہ بنتا ہے بدرجہ اولا کہ ہم اپنے امام کو یاد کریں. کیوں؟ کیونکہ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ احسان سے دیا کرو. لہٰذا جب ہمارا امام ہمیں اس قدر یاد کرتا ہے تو ہم اور آپ کیوں اپنے امام سے اس قدر دوری اختیار کیے ہیں؟ ہم اپنے امام سے کیوں اتنا دور ہیں؟ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور نہایت ہی مشکل کن دور ہے. آج آپ نے دنیا کے حالات دیکھے ہیں کہ دنیا کس قدر موت کے قریب پہنچ چکی ہے، دنیا کس قدر آخری دور میں قدم رکھ چکی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا برازیل کے بہت سارے ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر قبریں کھود دی گئی ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت یہ آ گیا ہے کہ موت سے پہلے قبر کھود دی گئی، موت سے پہلے اس کے دفنانے کا انتظام کر رہا ہے انسان. لہٰذا اب بھی ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر اب بھی ہم نے اپنے شعور کو بلند نہ کیا اور اپنے امام کے قریب پہنچنے کی کوشش نہ کی، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو امام تک نہ پہنچایا، اپنے خدا کے قریب ہونے کی خواہش نہ کی، تو واقعاً ہماری نجات کا پھر کوئی ذمہ دار نہ ہوگا. اس لیے کہ یہ جو دنیا نے کروٹ لی ہے، اس کے بعد ہر انسان اپنے پیشوا اور اپنے رہبر کو یاد کرتا ہوا نظر آتا ہے. ہر مسلک، ہر مذہب کا انسان اپنے خدا کو یاد کر رہا ہے. کیوں؟ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کی آخری منزل آتی ہے تو انسان مجبور ہوتا ہے اس کو یاد کرنے کے لیے کہ جو واقع. لہذا آپ اگر غور کریں تو صرف دنیاوی نظام نہیں بلکہ الہی نظام میں بھی چینجنگ نظر آئے گی. بہت سارے ایسے الہی نظام ہیں کہ جو متغیر ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور یہ تمام کے تمام تغیرات اور یہ تمام کے تمام چینجنگ کہیں نہ کہیں ہمیں کوئی نہ کوئی لیسن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی نہ کوئی سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے اپنے امام سے ملاقات اور اپنے امام سے قریب اور اپنے امام سے